السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ وقال تعالى في موضع آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ رواه مسلم۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ آپ ایک رشک فلک، رشک ملائکہ محفل میں جمع ہیں۔ آج جاگنے والی رات بھی ہے۔ یہ رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہمیں ہاتھ آیا ہے۔ محمیز کے طور پہ آپ کے لیے نیکیوں کے کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ الرحمن میں اس مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ 2 اشرے الحمدللہ آپ نے نیکیاں کی ہیں، لیکن یہ فتنوں کا ذو کی زمانہ ہے، جو فتنے جان لیوا بھی ہیں اور کچھ فتنے ایمان لیوا بھی ہیں۔ جان لیوا کس طرح سے ہے؟ آج پورے فلسطین کو دیکھیں، تہس نہس کر دیا گیا۔ 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں قتل کر کیا جا چکا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں میرے بھائیوں۔ یہ جان لیوا ہیں، وہی لوگ جن کے بچوں کو فرعون نے قتل کیا تھا، آج وہی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو، پھر ہمیں میں سے انشاءاللہ کوئی موسیٰ پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن اس وقت جو مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یا اقلیت میں جہاں بھی ہیں مسلمان، ان کے ایمان کی بنائی ہے۔ جان رہے نہ رہے، آپ فلسطینیوں سے سیکھیں ایمان کیسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ جان رہے نہ رہے، لیکن ایمان رہنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور وہاں سے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا: اے میرے صحابہ، هل ترون ما ارى، کیا وہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا: اللہ کے نبی، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: واللہ انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، اللہ کی قسم میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے ہی گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات گرتے ہوں۔ اللہ کے نبی نے تشبیہ بلیغ دی۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے ایمان کا گھر بڑا مضبوط تھا، اگرچہ ان کے دنیاوی گھر جھوپڑی کے تھے، بڑے کمزور تھے۔ ان کے گھروں میں پانی ٹپکتا تھا، برسات کے موسم میں ان کے گھروں کے اندر پانی آ جاتا تھا، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ بہت سارے حادثات، بہت سارے فتنے، بہت ساری تباہیاں ان کے ایمان کا بال باقا نہ کر سکی۔ لیکن آج ہمارا ایمان، ہمارے گھر تو بڑے عالیشان ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت سارے ہم نے بنا کے رکھی ہے دنیاوی زندگی کے لیے، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ان کے ایمان کا گھر مضبوط تھا، ان کے دین کا، دنیا کا گھر بڑا کمزور تھا، لیکن ہمارا الٹ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ہی گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات گرتے ہوں۔ آپ تصور کیجئے آج کے زمانے کو اللہ کے نبی دیکھتے تو کیا کہتے؟ جہاں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے زمانے میں نیکیوں میں زیادہ تیزی کرو۔ موقع ملا ہے، آپ نیکیوں میں آگے آئیں، رمضان مبارک مل گیا ہے، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عمرے کی سعادت حاصل کریں، حج کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، نیکیاں کرنے میں سبقت کریں قبل اس کے کہ فتنے آئے، جو فتنے
तारीक रात के टुकड़ियों की तरह होंगे। और उस फितनों के दौर में अल्लाह के नबी ने कहा ईमान सलामत तो सब सलामत, ईमान ही सलामत नहीं रह जाएगा। युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, एक आदमी सुबह करेगा ईमान की हालत में, लेकिन शाम होगी उसके हाथ से ईमान निकल चुका होगा। या उसके उल्टा ये होगा कि शाम को मोमिन होगा और सुबह में वो काफिर हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे ईमान की वैलिडिटी बहुत कमजोर हो जाएगी, बहुत मुख्तसर हो जाएगी। बड़ी तेजी के साथ ईमान से लोग हाथ धो बैठेंगे। आज यक्का दुक्का कितनी खबरें आ रही हैं, हर रोज सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं कि फला आदमी मुर्तद हो गया, फला पढ़ी लिखी लड़की मुर्तद हो गई, फला डॉक्टर सुहैल डॉक्टर कानपुर का मुर्तद हो गया, वसीम रिजवी खबीस आदमी मुर्तद हो गया। ऐसे दिक्कत दुक्का खबरें आती हैं। और कहीं ये भी खबरें आती हैं मेरे भाइयों और दोस्तों कि कहीं पूरा घराना मुर्तद हो गया। तो ये ईमान बड़ी तेजी के साथ लोगों के दिलों से रुखसत हो रहा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि ईमान के साथ हम जिंदा रहें, अमल सालेह करते रहें। और यही ईमान जब तक हमारे दिलों में महफूज है, याद रखिए सबसे बड़ी कामयाबी हमारे साथ है। हमारे बच्चे मोमिन रहे, इसी की तलकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अपने रब से डरने की तरह डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए सिवाय ये कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारे बच्चों को जब मौत आए तो तुम्हारे बच्चे मुसलमान रहे। मेरे भाइयों, हमें फिक्र करने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को और अपने अहल अयाल दोनों को जहन्नम से बचाने की फिक्र कर लो। ये फितनों का जमाना है। बड़े बड़े दाढ़ी रखे वाले हाजी हैं, नमाजी हैं, उनके घरों में भी ये फितने इर्तिदाद आ चुका है। ये शुबहात का फितना है, अकायद पे वार हो रहे हैं, अकायद से इंसान को सही अकीदे से मोड़ा जा रहा है, इबादत से दूर किया जा रहा है। और शहवात का तो फितना ही है, दुनियादारी में इंसान को मुलविस किया ही जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐसे फितने से बचिए जो सिर्फ जालिमों को अपनी चपेट में नहीं लेते हैं बल्कि मजलूम भी उसमें पीसा जाता है। बड़े बेचारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बेचारे हाजी हैं, नमाजी हैं, लेकिन उनके घरों की बच्चियां मुर्तद हो गई। बेचारे अपने तो पाक दामन हैं, लेकिन उनकी बच्चियां इस तरह से मुलविस हो चुकी हैं ज़िना में या लव रेप के शिकार हो चुकी हैं कि नागुफ्ता बे हालात है। मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए, खुद की इस्लाह कीजिए, अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें ये औलाद की नेमत दी है, ये हमारे हाथों में ये अमानत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, कोई भी लड़का या लड़की कहीं भी जन्मा होता, किसी भी जगह वो जन्म लेता है, कांदेवली में हो, मुंबई में हो, यूपी में हो या फॉरेन कंट्री में हो, किसी भी जगह पे वो जन्म लेता हो या लेती हो, तो वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है या होती। लेकिन ये कैसे गैर मुस्लिम हो जाते हैं, कैसे गैर मुस्लिमों का धर्म अपना लेते हैं, कैसे वो यहूदी हो जाते हैं, नसरानी हो जाते हैं, मजूसी हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, कैसे होते हैं? डायरेक्ट वालिदैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदार करार दिया। होश के नाखून लीजिए, आपसे अपने औलाद के सिलसिले में आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, आपकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, आपकी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। उन्हीं नेमतों में आपकी औलाद है, आपकी औलाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, तो उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, गैर मुस्लिम बना देते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमारे हाथों में बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमत की कदर कीजिए, अपने बच्चों को उसी तरह से ट्रेन कीजिए जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, 12 बेटे छोड़ रहे हैं, उसमें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन नबी होने के बावजूद, अपने बेटों में नबी मिलने के बावजूद, जब इंतकाल का वक्त आता है तो अपने तमाम बेटों को मुखातब करके कहते हैं, पास बिठा करके उनसे पूछते हैं मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कौन पूछ रहे हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। किन से पूछा जा रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद हैं,
मुस्तकबिल की गारंटी एक तरह से है, लेकिन पूछ रहे हैं कि किसकी इबादत करोगे। उन्होंने, उन बेटों ने कहा, उन 12 लड़कों ने ये जवाब दिया, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहन वाहिदा, कि हम आपके रब की इबादत करेंगे और इब्राहिम, हमारे बाप दादा इब्राहिम के रब की इबादत करेंगे, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, याकूब के रब की इबादत करेंगे, लेकिन वो कौन सी इबादत होगी, इसमें शिर्क नहीं होगा। इलाहन वाहिदा, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए मुसलमान होंगे। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये फितनों का जमाना है। कोशिश करें मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करें। और इस फितने के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान किया है कि एक वक्त आएगा कि ईमान पर डटा रहने वाला, ईमान पर कायम रहने वाला, सौम सलात की पाबंदी करने वाला, नेकियां करने वाला, वो निगाहों में खटकेगा, वो काफिरों के निगाहों में खटकेगा। वो ऐसे होगा जैसे अपने हाथ में अंगारा लिए हुए होगा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मान, लोगों पे एक जमाना आने वाला है। अभी तो छोटे छोटी ये इब्तिलाआत हैं, आजमाइशें हैं, हम अभी से हाथ धो बैठे, ईमान से फिर रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी तो दज्जाल आने वाला है, अभी तो बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी जो अलामात हैं, अलामात कुबरा आने वाली हैं, जिसमें दज्जाल होगा, जो बारिश बरसाएगा, जो पौधे उगाएगा, जो सब्जी उगाएगा। मेरे भाइयों, उसको देख करके लोग क्या करेंगे? अभी तो हम छोटी छोटी परेशानियों में जो है अपने ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने ईमान की फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मोमिनों को आजमाया जाएगा। एक वक्त आएगा कि अस्साबिरु फीहि अला दीनिही, दीन पर कायम रहने वाला आदमी कैसे होगा? कल काबिद अलल जबरी, जैसे अपने हाथ में अंगारा लिए हुए होगा। अंगारे के मुशाबे, अंगारा लेने वाले के मुशाबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार की तशबीह दी। आप दीन पर कायम रहें, दीन पर कायम रहते हुए फितनों को समझने की कोशिश करिए। फितने की तारीफ मैं कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। बड़े नौजवान नहीं फितने का माना समझ पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इस इबादत से, अल्लाह से जो दूर कर दे वो फितना है। जैसा कि अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब एक शेर है कि अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, अल्लाह से जो दूर करे वो तालीम भी फितना, जागीर भी, अमलाक भी, औलाद भी फितना, और नाहक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप तसव्वुर करिए कि आप किस दौर में जी रहे हैं, जिसमें हक और बातिल गुड़मुड़ हो रहे हैं। हक क्या है, बातिल क्या है, अक्सर लोग नहीं पहचान पा रहे। लिहाजा मेरे भाइयों, इस दौर में अगर मुकाबला करना है इन फितनों का, तो आइए कैसे मुकाबला किया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की जो मैंने रिवायत पेश की है कि बादिरू बिल आमाल फितनन, फितनों के जमाने से पहले ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो। यही नेकियां आपको फितनों से बचाएंगी। चाहे वो फितने इत्तिदाद हो, चाहे माल का फितना हो, चाहे औलाद का फितना हो, किसी भी तरह का फितना हो जो आपको इबादतों से रोके, गोया कि आप फितने में मुब्तला हो चुके हैं। और अगर आपने अपने औलाद, अपने माल के चक्कर में अपने आप को ना फंसा, अपने आप को बचा लिया, तो गोया आप फितनों से आजाद हो चुके हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बादिरू बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो, कबल इसके कि वो फितने आए जो तारीक रातों की टुकड़ियों की तरह होंगे। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन व यबीउ रजुलु दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया। दुनिया के चक्कर में पड़ के इंसान अपने दीन को खो बैठेगा। आज ऐसा हो रहा है, तालीम हासिल करने हमारी लड़कियां जा रही, हमारे लड़के जा रहे। अगर लड़कियों के बाप हैं तो गौर से सुनिएगा, कितनी बच्चियां लव रेप का शिकार हो जाती हैं, वो घर से मोबाइल नहीं पाती हैं। माल एक फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुजमुल औसत के अंदर तबरानी की रिवायत है कि हर उम्मतियों का एक फितना था। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना था, खास फितना था। लेकिन इस उम्मत का जो खास फितना है वो फितना तो उम्मती अलमाल, और मेरी इस उम्मत का जो खास फितना है वो माल है। इंसान क्यों दीन छोड़ेगा, इंसान क्यों मुशरिक होगा, इंसान क्यों झूठ बोलेगा, इंसान क्यों जो है फसादी होगा, इंसान क्यों बहुत सारी जो है गुनाह करेगा, सिर्फ माल की वजह से, मनसब की वजह से, ओहदे की वजह से। अल्लाह को मुत्तकाफिर, तुम्हें तलबे कसरत ने गाफिल कर रखा।
یہی طلب کثرت نا کہ ہمارے پاس ایک کوٹھی ہے 2 کوٹھی ہو جائے، ایک فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائے، ایک بلڈنگ ہے 2 بلڈنگ ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وادی سونا اگر ہو جائے تو دوسری وادی کے پیچھے لگ جائے گا یہ ابن آدم. دوسری ہو جائے تیسری کے پیچھے، تیسری ہو جائے چوتھی کے پیچھے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے جاہ و منصب کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے وہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا. میرے بھائی اور دوستو آج ایسے ہو رہا ہے. ہماری بچیاں جاتی ہیں لپ ٹریپ میں، اس کو کیسے پھانسا جاتا ہے. آپ دیکھیں میرے بھائیوں کتنی بچیاں گھر میں موبائل نہیں پاتی، لیکن جب جاتی ہیں غیروں کے بغل میں بیٹھتی ہیں تو وہاں جب دوستی ہوتی ہے تو ان کو آئی فون دیا جاتا ہے، ٹیب دیا جاتا ہے، مہنگے مہنگے گفٹ دیے جاتے ہیں. کیا ان کی مائیں نہیں دیکھتی ہیں؟ ان کے باپ نہیں خبر رکھتے ہیں؟ خبر رکھنی چاہیے میرے بھائیوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چنگاری ایک آگ کی شکل اختیار کر لے اور آپ کا گلا پھنس جائے. اللہ رب العالمین آپ سے باز پرس کرے گا ان اولاد کی نعمتوں کے سلسلے میں. میرے بھائیوں ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ علم حاصل کیجئے، لیکن علم دین حاصل کیجئے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اذا اقبلت الفتنة عرفها كل عالم، عرفها العالم، کہ جب فتنہ آنے لگتا ہے تو عالم اسے پہلے پہچانتا. سب سے پہلے جب دھواں اٹھتا ہے، آگ نہیں ہوتی ہے، دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے تو عالم پہلے پہچانتا. کیوں؟ کیونکہ یہ علماء بولتے ہیں نا علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں. جس معاشرے میں آپ ہیں اسی معاشرے میں علماء بھی ہیں. کیونکہ اگر کشتی پہ ہیں آپ بھی سوار ہیں وہ بھی سوار ہیں تو کشتی جب ڈوبے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے آپ بھی ڈوبیں گے. میرے بھائیو اور دوستو اگر وہ بولنا بند کر دیں تو فتنے بہت تیزی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ امڑیں گے. میرے بھائی یہ تو بولنے کا نتیجہ ہے، نہ بولے تب کیا ہو. اسی لیے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو سب سے پہلے عالم اس کو جانتا ہے، اور جب بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے نہیں جان پاتا ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے، یہ تو وہی پرانی 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے. لیکن جب فتنہ سب کچھ تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے تو عرفها كل جاہل، تو ہر جاہل یہ جان جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، سب کچھ ختم کر کے چلا گیا. لہذا علماء کی قدر کریں، علم سے جڑے، اور علم جب حاصل کریں گے تب عمل صالح کریں گے. کیونکہ عمل صالح بغیر علم کے آپ نہیں کر سکتے. آپ علم کے حاصل نہیں کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، گمراہ ہو جائیں گے. جیسا کہ یہود نصرانیوں کا معاملہ، ان کے پاس عمل بہت ہے لیکن علم نہیں ہے، اور اس کے اپوزٹ جن کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے کون ہے؟ یہودی ہے. تو دونوں ضروری ہے، ان دونوں چیزوں کے ذریعہ سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے، مانگنا ہے، لیکن کن کا راستہ؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے، جن کے پاس علم تھا اور عمل صالح تھا. لہذا یہ عمل صالح کے ذریعہ سے، علم کے ذریعہ سے ہم مقابلہ کریں گے. لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گائیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آج رمضان المبارک ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ خدا نہ خواستہ رمضان المبارک گزر جائے گا پھر آپ نیکیوں سے دور کر لیں گے اپنے آپ کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نیکیاں کب کریں؟ آپ خوشحالی میں نیکیاں کریں. آثار اچھے نہیں ہیں، حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں یا ہم مصیبتوں میں جو گرفتار ہیں ہماری مصیبتیں ٹل جائیں، ہماری بلائیں دور ہو جائیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی ربک فی الرخاء، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پہچانے گا. آپ نیکیاں کریں لیکن خوشحالی میں. الحمدللہ آج خوشحالی موجود ہے. کتنے نوجوان ہیں جو روزے سے نہیں، ان کے پاس نوجوانی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، لیکن آج وہ روزے سے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحت تندرستی ہے، یہ صحت، یہ خوشحالی ہے، یہ جوانی خوشحالی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اغتنم خمسا قبل خمس، اگر نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کو ذخیرہ کرنا ہے، نیکیوں کو ڈپازٹ کرنا ہے، ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے، تو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گائیڈ لائن پہ عمل کرو. آج آپ کے ساتھ جو ہے تندرستی ہے، آپ کے ساتھ نیکی جو ہے بہت ساری خوشحالیاں ہیں، ان خوشحالیوں کا آپ استعمال کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعرف جو ہے الی ربک فی الرخاء، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پہچانے گا. اور اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے
गनीमत समझिए। शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से, क्योंकि कितने बूढ़े बेचारे बैठे हैं जो कल आप ही की तरह जवान थे, लेकिन आज वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं। आज वो रोजा रखना भी चाहे नहीं रख सकते, सजदे करना चाहे नहीं कर सकते, वो कुर्सी पे नमाज पढ़ने पे मजबूर है मेरे भाई और दोस्तों। शबाब का कबल हरमिक व सेहत का कबल मर्जिक, अपनी सेहत को अपने मर्ज से पहले गनीमत समझिए। आप चाहते हैं कि हमारे मर्ज के दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिफा दे, तो आप खुशहाली आपकी जो ये है, आपकी सेहत है, आप याद कीजिए उन लोगों को जो कितने लोग हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं, जो रोजा रखना चाहते हैं, नमाजें पढ़ना चाहते हैं, कुछ उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीमार हो चुके हैं मेरे भाई। वग़िना का कबल फ़क़्र, अपनी मालदारी को अपनी फ़कीरी से पहले अल्लाह को पहचान लीजिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज मालदार हैं, हो सकता है कल दिवालिया आपका निकल जाए, हो सकता है कल आप फकीर हो जाएं। कितने लोग कल्लाश हो गए, पिछले साल अमीर थे, आज क्या हो गए? फकीर हो गए। वो फराग का कबल शुक्र, अपनी फारिगुल बाली के औकात को अपनी मशगूलियत से पहले कि झमेले आ जाएं, उससे पहले आप क्या करें? अपने आप को तैयार कर लें इबादतों के लिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने फैक्ट्रियों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, अपनी दुकानों के अंदर काम चल रहा है, आप मस्जिद के अंदर अपने मोबाइल के जरिए से निगरानी कर सकते हैं। इससे बढ़कर कोई फारिगुल बानी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये खुशहाली है रब्बुल आलमीन की तरफ से। और पांचवी चीज कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वह हयात का कबल मौतिक, कम से कम अपनी जिंदगी को अपने मौत से पहले गनीमत समझ लीजिए। आप नेकियां कर लीजिए इन पांचों खुशहालियों में, और जब आप खुशहालियों में रब को पहचानेंगे ना, तो जितनी भी मुसीबतें होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुसीबतों को टाल देगा, जैसा कि टाला है। इन नेकियों का वसीला तलब किया है किन लोगों ने? अगर याद नहीं आता बुखारी मुस्लिम शरीफ उठा करके देखें, 3 लोग जो गार में बंद हो गए थे, जो सहरा में जा रहे थे, वो गार में बंद हो गए, उन्होंने अपने नेकियों का वसीला तलब करके अल्लाह को पुकारा था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गार का मुंह खोल दिया था। जहां उनकी मौत नजर आ रही थी उनके सामने। वाकया बहुत तवील है, मैं बयान करूंगा, वक्त ज्यादा होगा, बस मुख्तसरन आपने सुना भी होगा। वो 3 लोगों ने अपनी नेकियों का वसीला, उनमें वालिदैन की खिदमत का वसीला तलब किया था। वालिदैन की खिदमत करे मेरे भाइयों, ये नेकी है। उन्हीं में से एक आदमी था जिसकी कजिन ने उसको जो है दावत ज़िना दिया था, बदकारी का जो है दावत दी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तआफ्फुफ और पाकदामनी बहुत बड़ी नेकी है। और तीसरी ये है कि एक आदमी ने आमिर रखा था, उसने उसको उजरत देनी चाहिए, मजदूरी देनी चाहिए, नहीं लिया, वो चला गया, उसी की मजदूरी के पैसे को बचा के रखा और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। वो आया, उसको पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन किसके लिए दिया था? वो नेकी दिल से मुताल्लिक होती है, वो तक़वा से मुताल्लिक होती है। इन तीनों लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर नेकियां की थी, और ये नेकियां काम आई, और तीनों को मुसीबतों से निकलने का सामान फराहम कर दिया। मेरे भाइयों, अगर नहीं याद आता है तो साहबे कहफ पढ़े। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गांव वालों का तज़किरा किया। गांव वालों का तज़किरा किस अंदाज में किया है कि हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जो तीनों वाक़यात हुए थे, उसमें एक वाक़या यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम, खज़िर अलैहिस्सलाम एक गांव में पहुंचते हैं, वहां खाना तलब करते हैं, वहां ठिकाना तलब करते हैं कि रुकने के लिए, रात में रुकने के लिए पड़ाव जो है मस्कन जो है का मुतालबा करते हैं, लेकिन ना तो वो खाना देते हैं, ना तो ठहरने का इंतजाम करते हैं। आप बताएं उस गांव के लोग कितने उजट रहे होंगे। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इफ्तारी का भी इंतजाम करते हैं, खाने का भी इंतजाम करते हैं, सेहर का भी इंतजाम करते हैं, और ठहरने का मौका देते हैं। ये आपकी नेकियां अल्लाह कबूल करे और मज़ीद तौफीक दे। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी नेकियां। वक्त के नबी हजरत मूसा, वक्त के नबी हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब ये लोग वापस होने लगते हैं तो देखते हैं कि एक दीवार है। आज हम परेशान रहते हैं अपने बच्चों के सिलसिले में, अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया है व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो गैरों की चालें तदबीरें कुछ भी कर लें, आपका बाल बाका नहीं कर सकते। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक दीवार देखी, गिर रही है या टेढ़ी है, उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम एतराज कर बैठे, जैसा कि दोनों और वाक़यात पे एतराज किया था। आपने बगैर उजरत के, बगैर मजदूरी के उनकी दीवार सही कर दी। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने जब वज़ाहत की तो कहा व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व कान तहतहु कन्जुन लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा।
آپ باپ ہیں، غور سے سنیے، بیٹوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مکاری عیاری سے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر نیک ہیں تو آپ کے بیٹوں کی، ان کے مستقبل کی، ان کے مال و متاع کی، ان کے جاگیر کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ دیکھیں خضر علیہ السلام کہا یہ جو دیوار میں نے صحیح کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ آپ تصور کیجئے اس گاؤں کے لوگ کتنے اجٹ رہے ہوں گے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور وہ لوگ خزانے کو لوٹ لیتے۔ میرے بھائیوں، وہ یتیم بچے جن کے والد کیا تھے جب زندہ تھے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد بڑے نیک تھے، انہی کی نیکی کا صلہ ہے کہ آج ان کے خزانے کی حفاظت وقت کے ولی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کرا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے نیکی۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، نیکیوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں گے، ڈپوزٹ کریں گے تو یہ نیکیاں انشاءاللہ الرحمن آپ کا فائدہ دیں گی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ ومن اساء، اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے سر جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ آپ کے حالات کو بدلے گا، کیونکہ یہ آسمان جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پہ نہیں آنے والا۔ اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایمان ہو اس کے دل میں، ایمان والا یا ایمان والی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو کر گیا ہو یا کر گئی ہو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیاوی زندگی بہت عمدہ بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ، پریشانیاں اس کو پریشان نہیں کر سکتی، بلائیں اس کو گھیر نہیں سکتی، آفتوں مصیبتوں سے وہ سب بچ سکتا ہے، لیکن کب؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جس نے بھی نیکی کی اس کو اللہ رب العالمین بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا اجر ہے میرے بھائی، دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہٹا کٹا ہے، توانا مقیم ہے، گھر میں موجود ہے، لیکن وہ کھانا کھا رہا ہے، دنوں میں رمضان کے دنوں میں روزے نہیں رکھتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں حاضری نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے قائم کرو۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ذکر ہے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے حقوق کو ادا کریے، قرآن کو جو ہے پڑھیے اور قرآن کی ترویج اور اشاعت کریے، قرآن پر عمل کریے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ ذکر سے اعراض کریں گے، نماز سے، روزے سے اور دوسری نیکیوں سے اعراض کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے بڑی دوبھر زندگی ہے، بڑے پریشان ہو جائیں گے میرے بھائی اور دوستو، بہت پریشانیاں آنے والی ہیں۔ خدا نہ اپنے آپ کو بدلیے، اور اگر نہیں بدل پاتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار نہیں پا رہے ہیں، آپ کے پاس جوانی ہے، آپ کے پاس صحت ہے، اس صحت اور جوانی کے دنوں میں بھی آپ اللہ کے ذکر میں نہیں آ پا رہے ہیں، تو میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں فرعون کا میرے بھائیوں، یا اس سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں حضرت یونس ابن متہ کو، وہ بھی ایک نبی ہے، وقت کے نبی ہیں، وہ مصیبت میں پھنستے ہیں، لیکن کیسے اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تعرف الی ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ تمہیں پریشانیوں میں پہچانے گا۔ حضرت یونس ابن متہ نینوا شہر کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، گاؤں والوں کو سمجھایا بجھایا، ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھے، انسان کا دل رکھتے تھے، قبیلہ خاطر ہو گئے، غصے میں آ گئے، انہوں نے بددعا کر دی اور کہا جاؤ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔
وہاں چوک ہوئی، ان سے غلطی ہوئی. کیا ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، سمندر کی طرف چلے، کشتی میں سوار ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی. وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے. جب وہ کشتی میں جو ہے سوار ہوئے، کشتی ڈواڈول ہونے لگی. جب کشتی کے ملا نے سمجھ لیا کوئی اپنے مالک کا، اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام بندہ جا رہا ہے، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا. واقعہ یہ ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت کی. اس سے بدتر حالت ہو سکتی ہے؟ سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی. فنادا فی الظلمات. وہ کس میں تاریکیوں میں پکارتے ہیں. ابھی لائٹ چلی جائے پریشان ہو جائیں گے. کہاں پکارتے ہیں؟ وہ تاریکیوں میں پکارتے ہیں. کون؟ حضرت یونس ابن متیٰ. کس کو پکارتے ہیں؟ رب العالمین کو پکارتے ہیں. آج تو ہم مصیبتوں میں ہیں، غوث اعظم کو پکارتے ہیں. جو غوث اعظم، حقیقت میں غوث اعظم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. ارے مصیبتوں میں سب پکارتے ہیں رب العالمین کو. آج کے دور کے مشرکوں سے مشرک اتنے بدتر ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے بابت فرمایا کہ جب یہ سمندری سفر ہوتا تھا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب مصیبتوں میں پڑتے تھے، ان کی کشتیاں بیچ بھور میں سمندر میں پھنستی تھیں، اب دم میں ڈوبنے والی ہوتی تھی، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. جو لات کو، منات کو، عزا کو پکارنے والے ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارنے والے ہو جاتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے. لیکن آج کے مشرکوں کا یہ حال ہے کہ مصیبتوں میں بھی غیر اللہ کو پکارنے لگے. میرے بھائی اور دوستو، حضرت یونس ابن متیٰ نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا میری ہی غلطی ہے، میں ہی ظالم ہوں، تیری ذات پاک ہے، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، مجھ سے بہت بڑی چوک ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. کیوں کیا؟ ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یہ یونس ابن متیٰ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اس کی ان کی پچھلی زندگی اگر عبادتوں میں نہ گزری ہوتی، نیکیوں میں نہ گزری ہوتی، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہتے. لیکن چونکہ یہ اللہ والے تھے، نبی تھے، تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور ان کو مصیبت سے نجات دیا. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم مومنوں کو بھی نجات دینے والے ہیں. حضرت یونس ابن متیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت واقعات، بہت نصیحتیں، بڑی عبرتیں ہیں میرے بھائیوں. اور خدا نخواستہ اگر ہم اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، تو فرعون کو یاد کرو، کتنی صحت تھی، کتنی تندرستی تھی، مال و متاع کی کوئی بڑی فراوانی تھی، اتنی صحت تھی کہ 450 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا. میرے بھائی، اس سے تو بہتر صحت ہماری نہیں ہو سکتی. لیکن وہ اللہ کا باغی اتنا فسادی تھا کہ پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا. جب ڈوبنے لگا، میرے بھائیوں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے، کہ جب ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہ فرعون بھی ڈوبنے لگا. پکار کس کو رہا ہے؟ رب کو پکار رہا ہے. آج کے مشرکوں کی طرح اپنے شرک کا جائزہ لیں، اپنے توحید کو ٹٹولیں میرے بھائی. آج کے مشرک کہ فرعون سے بدتر ہو چکے ہیں. فرعون نے بھی حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو ڈوبنے نے پا لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آج میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنو اسرائیل ایمان لائی ہے، یعنی رب واحد پر میں ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو نکار دیا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی پوری پچھلی زندگی، اس کی خوشحالی کی زندگی اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی اور کہا الآن اے فرعون، اب ایمان کی بات اب کر رہا، تو بھی میرا بندہ ہے، اب تو تیرے دل میں ایمان کی بات آئی ہے. الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی، تیری پچھلی زندگی بڑی نافرمانیوں میں گزری ہے اور اب ایمان کی بات کر رہا ہے. پہلے ایمان لاتا، پہلے ہی کچھ کر لیتا تو کچھ بھلا ہو جاتا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا. سماج اور معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں، میں خود میری نگاہیں دیکھتی ہیں ایسے لوگوں کو جو زندگی بھر صرف اور صرف فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، بوڑھے ہوتے ہیں، بیچارے ہاسپٹل میں جا کر کے دم توڑ دیتے ہیں، ان کو نہ گھر ملتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے، نہ آخرت ملتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے کاش کہ آپ اس وقت کا منظر دیکھتے کہ جب میں فرعون کے منہ میں سمندر
لا الہ الا اللہ کی بات جو کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے اور اس کے سارے کیے کرائے پہ، اس کے جرائم پہ پردہ ڈال دے. اسی لیے اسی خدشے کی وجہ سے میں اس کے منہ میں سمندر کی کالی مٹی ڈال رہا تھا. میرے بھائی اور دوستوں، کہنا یہ ہے، گزارش ہے آپ سے کہ مصیبتوں کے ایام چل رہے ہیں، ان مصیبتوں کے دور میں نیکیاں کریں اور نیکیوں کو ڈپوزٹ کر دیں، اور ڈپوزٹ جب کریں گے ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کریں، اللہ رب العالمین ساری مصیبتیں آپ کی ٹال دے گا. شرط یہ ہے کہ خوشحالیوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی مالداری کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے لگا دیں. تب آپ اللہ سے جب تک توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے رجوع کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آپ کی صدائیں سنیں گا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان المبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں ہیں اسے قابل قبول اور مقبول عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. السلام علیکم.